ہم تو کفن لے کے آئے ہیں، اب علی امین اپنا کفن لے آئے، ہم تیار ہیں۔ علی امین نے اگر کہا تو پھر میں خان کے پاس جاؤں گا کہ اس کا فیصلہ اب تم کرو۔ اگر وہ کہیں کہ ڈیالہ جانا ہے اور میں گھر لوٹ جاؤں تو کافر، ہم تیار ہیں۔ میں نے یہ آپ کو کہا، واضح کیا کہ ہم تیار ہیں۔ کیوں؟ ہماری موت کا تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے، یا تو خان کو رہا کرو یا پھر چاہے ہمیں قبروں میں اترنا پڑے تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں، اور ایک حد تک ہم قیادت کے ساتھ ہیں۔ اگر وہ یہ کہیں گے کہ اڈیالہ جیل کی جانب مارچ ہوگا تو ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ ہیں، لیکن شاید اس بار اگر وہ یہ کہیں کہ پھر کی ڈیٹ دیں گے تو ان کے لیے بھی مشکلات ہوں گی کارکنان کی جانب سے۔ کیا مشکلات ہوں گی؟ کیا کریں گے آپ؟ وہ تو کہیں گے یہ سنیں نا، وہ کہیں گے ختم، بس اگلی تاریخ دیں گے، مذاکرات چل رہے ہیں، گنڈا پور صاحب ٹریل 3 سے آ رہے ہیں، پھر کیا ہوگا؟ سر یہ پی ٹی آئی ہے، میں یہاں آیا ہوں، لایا نہیں گیا۔ میں نہ کسی کے باپ کا غلام ہوں، نہ میں کسی بریانی کی پلیٹ پہ آیا ہوں۔ تو میں اگر آیا ہوں تو اس کا مطلب کہ ایک ویژن کے پیچھے آیا ہوں، ایک مقصد لے کر آیا ہوں۔ میں اگر خان کے ساتھ کھڑا ہوں تو ایک نظریے کے لیے کھڑا ہوں۔ تو وہ نظریہ کیا ہے؟ میرے بچوں کا فیوچر، ان کا مستقبل، جو مجھے دن بدن تاریخ سے تاریخ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اور اگر پی ٹی آئی کی جو خان کے علاوہ قیادت ہے، انہوں نے بھی ہمارے ساتھ پیپلز پارٹی والے دھوکے کرنے ہیں، نون لیگ والے دھوکے کرنے ہیں، ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانا ہے، اور بالآخر ایک دن ہمیں خبر ملنی ہے کہ خان نہیں رہا، تو پھر اس سے بہتر نہیں ہے یا ہم نہ رہیں یا یہ نہ رہے۔ خان نے تو پہلے ہی میسج دے دیا ہے کہ جو بزدل ہے وہ میری پارٹی چھوڑ دے، تو میں فی الحال تو منت ہی کروں گا جو بزدل ہے وہ خان کی پارٹی چھوڑ دے۔ چلے جائیں واپس گھر، پھر کیا کریں گے؟ مانیں گے کہنا؟ سر فی الحال تو یہ کہنا قبل از وقت ہے، لیکن آپ کو میں یہ بتا سکتا ہوں کہ کارکنان اس وقت آگ کی طرح جل رہے ہیں دونوں اطراف سے، اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ دونوں اطراف کا غصہ پھر ان پر نکل جائے گا۔ گنڈا پور صاحب کہہ رہے تھے میں تو کفن باندھ کے آؤں گا، گھر سے نکلوں گا، سب کو کہا کہ کفن باندھ کے آئیں، تو اگر کل پھر یہ کچھ ہوتا ہے تو کفن شفن کہاں پہ رہ جائیں گے؟ بھائی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں مسلم، ایک سیکنڈ، وہ تو ویسے بھی محمدی بسترے والی چادر پہن کے آتے جی ہیں۔ بھائی بات یہ ہے، میں ایک ایماندار مذہبی فیملی سے تعلق رکھتا ہوں۔ پی ٹی آئی کے کارکنان کو لایا نہیں جاتا، وہ آ جاتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، آپ جائیں اپنے کیمرے لے کر گلی گلی شہر شہر جا کے وزٹ کرے، کوئی ایم پی اے نہیں کہہ رہا کہ میں گاڑی دے رہا ہوں، لوگ اپنی مدد آپ کے تحت پہنچ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور جو لوگ اپنی مدد آپ کے تحت پہنچ رہے ہیں، سب سے پہلا سوال ہے وہ کیوں پہنچ رہے ہیں، وہ آتے کیوں ہیں، ان کے سر میں درد ہے، انہیں مسئلہ کیا ہے، انہیں پریشانی کیا ہے؟ کیا میں نے ایم این اے بننا ہے؟ کیا میں نے ایم پی اے بننا ہے؟ اور نہیں یار، میں تو بی ٹی ممبر نہیں بن سکتا، میں ایم پی اے کیا بنوں گا، میں ایم این اے کیا بنوں گا؟ مجھے چاہیے انصاف۔ کیسا انصاف؟ کہ اگر میرا بچہ کل میرے جیسا نکلے تو وہ میری طرح سڑکوں پر ذلیل نہ ہو رہا ہو، وہ اس مقام تک پہنچے جس کا کہ وہ حقدار ہے، وہ اس کرسی پر پہنچے۔ یہاں میں چاہے جتنی مرضی اچھی باتیں کر لوں، لیکن یہی میں اپنی پارٹی کی مثال دے دیتا ہوں، علی امین کا بھائی آ جائے، وہ چوڑے مارتا رہے، آپ کیمرے لے کر اس کی طرف چلے جائیں گے۔ کیوں؟ کہ یہ قد دیکھا جاتا ہے پیسوں سے، ناپا جاتا ہے پیسوں سے، وقار سے نہیں، اس کے علم سے نہیں، اس کے کپڑوں کی حالت دیکھ کر اس کو پہچانا جاتا ہے کہ اس کا انٹرویو کرے یا نہیں۔ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس کے پاس علم کتنا ہے۔ میں چیلنج کرتا ہوں، خان کو چھوڑے، آپ ان سب کو کہے، جو بائیڈن کو بھی لے آئے، میرے ساتھ مسکرات کرے، ٹیبل ٹاک کرے، مجھ سے جیت کے دکھائے۔ میں خان کو کہوں گا سرنڈر کر دے، مجھ سے جیت کے دکھائے، چیلنج کرتا ہوں میں ان کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ زرداری کے گھر میں پیدا ہونے سے بلاول نہیں بن جاتا، وہ ایک بلاول وہی ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے۔ سیاستدان نہیں بن جاتا، سیاست کے لیے تھپڑ کھانے پڑتے ہیں، سڑکوں کی خاک چھاننا پڑتی ہے، در در ذلیل ہونا پڑتا ہے، ہر جلسے میں جانا پڑتا ہے لاٹھیاں کھا کر۔ کیا ان کے پاس یہ دم ہے؟ آپ آج تک کتنی بار گرفتار ہوئے، کتنی لاٹھیاں پڑی آپ کو؟ بھائی میں کم از کم یہ 2 سال میں 3 بار گرفتار ہو چکا ہوں۔ جھوٹ نہ میں نے کبھی بولا ہے
نہ مجھے عادت ہے. میرے ساتھ رعایت ہو جاتی ہے 4-5 دن کے بعد میں آ جاتا ہوں. میں آپ کو نہیں کہوں گا میرے اوپر بڑا تشدد ہوا. ایک بار مجھے لاہور سے اٹھایا گیا, میں نے اس کو بولا پولیس والے کو گالی نہیں دینا, بس چمڑی اتھیڑ دو. لیکن اس نے کہا بھائی آپ ہمارے ساتھ کوپریٹ کریں, ہم آپ کے ساتھ کرتے ہیں. آپ کو یا نہ کوئی گالی دے گا اور نہ کوئی آپ کو لاٹھی مارے گا. میں نے پہلے کہا میں جھوٹ بولنے کا عادی ہوں. میں کہوں ہیرو بننے کے لیے یا اور مجھے انہوں نے الٹا لٹکایا. ہاں ایک بار لٹکایا تھا مشرف کے دور میں. وہ کیوں؟ پی ٹی آئی کا کارکن ہوں نا. ٹھیک ہے, اس وقت دھکا مارا تھا میں نے ڈی ایس پی کو, یہ بہت پہلے کی بات ہے. اور یہ تو میں ڈی پی او کو ابھی پیچھے میرے ایک مسئلہ بنا تو میں نے کہا کہ سارے انہوں نے پرچہ کچھ اور دے دیا, میں نے تو دھکا مارا تھا اور ڈی پی او ہنسنے لگا کہ میرے سامنے ہی آ کے سچ بول رہے ہو. وہ اور مسئلہ. بہت بہت شکریہ. ابھی سے ہمیں یہ میسج دو کہ یہاں 1 دن بٹھانا ہے بٹھاؤ, 2 دن بٹھانا ہے بٹھاؤ, 3 دن بٹھانا ہے بٹھاؤ, پھر ڈی چوک لے کر چلو انشاءاللہ. اب نہیں تو کب, ہم نہیں تو کون. اب مجھے یہ بتاؤ, مجھے صرف اتنا میسج آپ کو دینا ہے. آج مجھے عوام کو کوئی میسج نہیں دینا. عوام نے کبھی مایوس نہیں کیا. ہاں اگر مایوس ہوئی تو عوام قیادت سے مایوس ہوئی. ادھر موڑنا. پی ٹی آئی کا جلسہ ہے اور عمران خان کے چاہنے والے ایک دن قبل ہی یہاں پہنچ آئے ہیں. کیا لائے عمل ہے یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں. لوگ بڑے جذباتی ہیں, کہتے ہیں یہ فیصلہ کن مرائل ہیں, ہم یہاں بیٹھیں گے, اٹھنے کو تیار نہیں ہیں. آپ کہاں سے آئے, کیا اسٹریٹجی ہے؟ سر میں لاہور سے آیا ہوں. ویسے بیسک میں منڈی بہاولدین کا رہنے والا ہوں. ٹھیک ہے, تو الحمدللہ ہماری جو کارکنان کی پلاننگ ہے, ہماری کارکنان کی تو ایک ہی پلاننگ ہے کہ یا تو خان کو رہا کرو یا پھر چاہے ہمیں قبروں میں اترنا پڑے تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں. باقی فیصلہ قیادت نے کرنا ہے اور ایک حد تک ہم قیادت کے ساتھ ہیں. اگر وہ یہ کہیں گے کہ اڈیالہ جیل کی جانب مار, بڑی مہربانی.